بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہر سال ہماری زندگی میں یہ نیکیوں کی بہاریں لے کر آتا ہے۔ پھر اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے ہمارے لیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر اس کو ہم کہتے ہیں، اور شب قدر کون سی رات ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، اور اس نہ بتانے میں حکمت یہ ہے تاکہ ہم اس کی جستجو میں رمضان المبارک کی تمام راتوں کو قیمتی بنائیں، خاص طور سے آخری عشرے میں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جو آخری 10 دن ہیں اس کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان طاق راتوں میں غالب گمان ہوتا ہے کہ شب قدر انہی میں سے کسی ایک میں ہوگی۔ اب جیسے 21ویں رات آ رہی ہے تو اس 21ویں رات میں ممکن ہے کہ یہی رات شب قدر کی ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے 23 کی رات ہو، ورنہ ہو سکتا ہے 25 کی ہو، ورنہ بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ پھر 27 کی ہو، اور اگر 27 میں بھی نہیں ہوئی تو اور 29ویں رات آ جاتی ہے تو 29ویں رات میں بھی اس بات کا امکان ہوگا کہ یہ شب قدر ہوگی۔ شب قدر میں کرنا کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اگر اس رات میں کوئی مسلمان عبادت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو گویا اس نے 1000 مہینوں تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تقریباً 80 سال کے لگ بھگ کا عرصہ بنتا ہے، جو کہ ہماری ایک اچھی عمر ہوتی ہے، متوسط سے بھی اوپر کی عمر ہوتی ہے۔ اگر کوئی 80 سال جی لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی عمر اچھی خاصی ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے۔ تو ایک رات کی عبادت پر اگر آپ کو 80 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہو، بلکہ خیرن کہ اس سے بھی بہتر، تو یہ رات ضرور ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اب اس رات میں ہم عبادت کیسے کریں؟ دیکھیں، رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور ہوتی ہے یہ صبح صادق تک۔ جب ہم روزہ بند کرتے ہیں اس وقت تک یہ رات جاری رہتی ہے۔ تو اب اس رات کو عبادت کے ذریعے سے قیمتی بنانا ہے، اور عبادت میں اگر نہ لگے ہوئے ہوں تو آخری درجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں نہ لگے ہوئے ہوں۔ طاق راتوں میں تو کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ زیادہ بیٹھک نہ لگائیں، دوستوں کے ساتھ بھی گپ شپ نہ لگائیں، کیونکہ بیٹھک ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، پھر وہیں سے غیبتوں کا اور حسد کا اور تکبر کا اور ریاکاری کا اور جھگڑے کا، فساد کا سارا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اگر عبادت نہیں کر رہے تو کم از کم ہم گناہوں سے بچیں، اور عبادت اگر کر رہے ہیں تو کون سی کرنی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم الحمدللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے پہلے تو، اس کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر ہم تراویح پڑھیں گے، پھر وتر کی نماز پڑھیں گے، پھر ہم تہجد پڑھیں گے، اور فجر تک، پھر فجر سے پہلے ہم سحری کریں گے، سحری بھی سنت ہے، اور مغرب کے اذان ہونے کے بعد جو ہم افطاری کرتے ہیں وہ افطاری بھی سنت ہے۔ تو یہ سارے عبادات کے اعمال ہیں جو ایک رات میں ہمارے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کاموں کے بعد باقی اوقات میں سو بھی جاتے ہیں نا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو رات عبادت میں شمار ہوگی آپ کی۔ اور فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو پڑھ لے جماعت کے ساتھ تو اس نے گویا پوری رات عبادت کی۔ اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو بھئی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پا لوں تو میں اس میں کیا کروں، کون سا عمل کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر کر دے، میں نے رمضان کی مبارک گھڑیوں کو بھی ضائع کر دیا، مجھے معاف کر دے، میں نے پورے 11 مہینے تجھے ناراض کیا، مجھے معاف کر دے۔ اور دل میں یہ سوچیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس رات کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے ہم جتنا ہو سکے گا گناہوں سے بچیں گے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کا جو کہا گیا ہے، کلمہ طیبہ ہے، اور استغفار ہے، اور جنت کی طلب ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو یہ پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے رہیں۔ شب قدر کی دعا ہے، تو رمضان المبارک میں تو ہر رات میں آپ اس دعا کا معمول بنا لیں، پھر آخری عشرے میں تو ہر رات پابندی سے یہ دعا پڑھتے رہیں،
اور خاص طور سے طاق راتوں میں تو یہ دعا اہتمام سے پڑھتے رہیں. جتنا ہو سکے نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الشکرانہ پڑھیں. بس پڑھتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں. اور کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو آرام کر لیں، اللہ تعالیٰ کو سوچتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھڑے سنائیں، اپنے حوال سنائیں، مسلمانوں کے حالات سنائیں. مسلمان جہاں پریشان ہیں، مظلوم ہیں اور پس رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور اسلام کی کوششوں میں جہاں جہاں جو مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے ہیں جس عنوان سے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی. اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے. تو بس یہ رات اسی میں لگائیں، ہر رات اسی میں لگائیں. زندگی کی ہر رات قیمتی ہے، پوری زندگی قیمتی ہے، ساری زندگی اسی میں لگانی ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے، اور ان طاق راتوں میں خاص طور سے. تو اس کو خوب قیمتی بنائیں، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیں، ہر ایک کا نام لے کر دعا مانگیں. تو فرشتہ ہمارے لیے آمین کہتا ہے، وَلَكَ بِمِثْلٍ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے. تو اپنے تمام رشتہ داروں میں سے ہر ایک کا نام لے کر مانگیں. جس کو ضرورت ہے اس کے لیے وہ دعا مانگیں. آپ کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اتنی چیزوں کے لیے سب کے لیے دعا مانگیں. آپ کو گاڑی چاہیے، آپ دوسروں کا نام لے کر کے اللہ ان کو زبردست قسم کی وہ والی گاڑی دلا دے. آپ کو ذاتی مکان چاہیے، دوسروں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. آپ کو عمرے کا شوق ہے، دوسروں کے لیے عمرہ مانگے. آپ کو حج کا شوق ہے، حج کی طلب ہے، دوسروں کے لیے حج مانگے. تو بس مانگتے رہیں. دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگنے میں باتیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کر سکتے، بد دعا نہیں. اے اللہ فلانے نے مجھے یوں کہہ دیا، اس نے مجھے یوں کہہ دیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. یہ غیبت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں یہ. اور اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، محبت قائم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، اور پھر ہمارا وقت قیمتی بنتا چلا جاتا ہے. اور یہی وقت کا قیمتی ہونا جو ہے وہ ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئے گا. شمس المکاتب تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ادارہ شمس المکاتب میں 200 سے زائد ماہر اساتذہ کرام آن لائن سکھا رہے ہیں. قاعدہ ما تجوید، نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، ترجمہ قرآن، عربی زبان، تاکہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور مسنون دعاؤں کا مطلب سمجھ میں آ سکے. اس کے علاوہ تمام اسلامی کورسز اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی داخلے جاری ہیں. داخلے کے لیے سائن اپ پر کلک کریں اور آن لائن فارم پر کر کے سبمٹ کر دیں، یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر 030422151717 پر اپنا نام، ولدیت، ملک، شہر لکھ کر بھیجیں.